الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور یاد کرو اے بنو اسرائیل کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو گھروں سے جلا وطن نہ کرنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے. پھر بھی تم نے آپس میں قتل کا معاملہ کیا اور آپس کے ایک گروہ کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسروں کی ان کے خلاف مدد کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر کے تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا دنیا کے اندر صرف اور صرف رسوائی ہے اور قیامت کے دن عذاب کی مار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. محترم دینی بھائیوں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی پیغام دیا ہے، کئی نصیحتیں کی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ آیتیں تو بنو اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی تھیں، لیکن کہتے ہیں بنو اسرائیل تو گزر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا حقیقی وجود اب باقی نہیں رہا. اب اگر وجود ہے تو یہ مسلمانوں کا وجود ہے. حقیقت میں دین پر جو قائم ہے وہ مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں یہ آیت تو بنو اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن وہ تو گزر گئے، ان کا وجود تو ختم ہو گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. تو یہ آیت مومنوں یہ تمہارے لیے ہے. اللہ نے نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر تمہارے لیے اس آیت کو محفوظ کر دیا ہے. پڑھتے ہو اور اس کے اندر جو نصیحت ہے اس پر عمل کرو. تو اس میں دیکھیے کیا نصیحت ہے ہمارے لیے اور کیا عبرت کی چیزیں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں ہمارا بھی کہیں ہوئی انجام یہود جیسا نہ ہو جائے کہ دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر ذلت اور ہمیشہ کا عذاب. اللہ رب العالمین نے یہاں چند چیزوں کا حکم دیا ہے، چند عقیدے کا، چند احکام کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ دیکھو اے یہود یا اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں. اللہ رب العالمین نے مسلمان کو ایک امت بنایا ہے، ایک جسم کے مانند بنایا ہے. اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے حصے میں، کسی ایک حصے کو، تو پورا جسم تکلیف سے اور درد سے ایک طرح سے کرا رہا ہوتا ہے. بخار ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے،
تو سارے مسلمان کو ایک جسم کے اور ایک امت ہونے کے ناحیے سے تکلیف اور درد محسوس ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ جب انسان کسی پر قابض ہوتا ہے لڑائی کرتے کرتے تو جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ تو ایک رواج یہ تھا کہ جو قوم کسی پر قابض ہوتی تھی تو وہاں سے نکال باہر کرتی تھی، اپنا پاور، اپنی قوت، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ اپنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے یہودی۔ سب سے بڑا جرم کا معاملہ یہ تھا، اپنوں کے ساتھ کوئی دشمن ہو جن سے ہم لڑیں، لڑائی کی نوبت پڑ جائے، وہاں معاملات ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے، اور دشمن کو ایک طرح سے کمزور کرنا ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن اپنوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا، اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ مسلمان کو ایک جسم اور ایک امت بن کر کے رہنا چاہیے۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اختلافات یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس لیے انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے ایک امت بن کر کے رہے، ایک جسم کے مانند رہے اور اختلاف نہ کرے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، خون نہ بہائے اور نہ ہی انہیں گھروں سے باہر نکالے۔ اور ایک بات یہاں یہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سے بہت سارے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، یہ تم کرنا، مسلمان ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے چلے ہو تو تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ اور ہم نے کہا ہے ہاں ہم کریں گے اے اللہ۔ پھر کیا ہے، اگر ہم اس سے پھر جائیں تو اب رب کو اختیار ہے، چاہے تھوڑے میں پھریں یا زیادہ میں پھریں، رب کو اختیار ہے کہ ایسے بندوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم مسلمان ہوں گے تو یہ سارے اعمال اللہ کے بتائے ہوئے ہم کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کم از کم انسان کوشش کرے گا، حتی الامکان جتنی بھی استطاعت ہے کوشش کرے گا۔ تو کوشش اگر نہیں کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو پھر اختیار ہو جائے گا جو چاہے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود مدینہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ تم دیکھو ہم مدینہ میں ہم سب رہتے ہیں، تو مدینہ کے باہر کے لوگ اگر مدینہ پر آ کر کے حملہ کریں گے، لڑائی کریں گے، تو تم اپنی طرف سے مدینہ کی حفاظت کرنا اور ہم اپنی طرف سے حفاظت کریں گے، اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف چالیں نہیں چلے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن کیا کیا ان یہودیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کر دی، سارے کفار کو اکٹھا کر لیا بلا کر کے، جسے غزوہ خندق یا غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ بہت سارے بڑی تعداد میں، دسیوں ہزار کی تعداد میں ان لوگوں نے فوج اکٹھا کر لی مدینہ کے آس پاس، اور مدینہ کے آس پاس اس لیے اکٹھا کی تاکہ ان مسلمانوں کو یہاں سے مار بھگایا جائے یا مسلمانوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اللہ کے حکم سے فتح نصیب ہوئی، جنگ خندق کے اندر۔ تو پہلا کام یہ کیا کہ ان یہودیوں کو ایک طرح سے جلا وطن کیا، اور دوسرے یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ مخالفت کی تھی، عہد کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد مخالفت کا جرم بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اب جس سے عہد کیا گیا ہے اب اسے اختیار ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اب ہم نے اگر رب العالمین کے ساتھ معاہدہ کیا، عہد کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد ہم پھر گئے، کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، تو پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین کو اب اختیار ہو جاتا ہے جو چاہے کرے۔ اس لیے اس کی ہمیں بہت زیادہ پرواہ کرنی چاہیے۔ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اسلام کے طرح سے اہم امور ہیں، ان میں انسان کو کبھی کوتاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا یہ ذکر کیا کہ اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے مشرکوں کی، کافروں کی یہ مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ دو گروپ میں بڑھ گئے تھے۔ ایک گروپ اوس کے ساتھ تھا، ایک گروپ خزرج کے ساتھ تھا،
اور یہ دونوں قبیلے مدینہ کے کافر تھے، بت پرست قوم تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ایک گروہ ان کا اوس کے ساتھ تھا اور ان کا ایک گروہ خزرج کے ساتھ تھا۔ تو جب دو حصوں میں بڑھ گئے اور اوس اور خزرج ہمیشہ آپس میں لڑا کرتے تھے، تو یہ بھی کیا کرنے لگے، لڑنے لگے ساتھ میں ان کے، اور اپنے بھائیوں کو قیدی بنانے لگے، اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنے لگے، قتل کرنے لگے، گھروں سے باہر نکالنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں ایک نصیحت ہمارے لیے کی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرنی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی یہاں نصیحت کی ہے، اور اہل علم کہتے ہیں اگر اس ناحیے سے ہو کہ اس کا دین یا اس کا ایمان یا وہ مسلمان جو ہیں کمزور ہو جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں اسلام کے ناحیے سے، اس لیے کسی کافر کی مدد کرتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اگر دنیا داری کے ناحیے سے مدد کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنے انڈر میں لے لیں گے تو ہماری سنیں گا، دنیا کے ناحیے سے اگر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر دین کے ناحیے سے ہے کہ اس کا دین ختم ہو جائے یا مسلمان یہاں ختم ہو جائے، تو یہ کفر ہے، یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے اللہ کے بعض احکامات پر عمل اور بعض احکامات سے بالکل روگردانی، توجہ نہ دینا، یہ یہود کی بہت خطرناک صفت ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اگر ان کا یہی رویہ ہے تو ان کے اس رویے کی بنیاد پر دنیا کے اندر اللہ کی سزا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا کے اندر رسوائی کا معاملہ کرے گا، اور آخرت کے اندر شدید ترین عذاب ہے، شدید ترین عذاب ہے۔ یہ کس جرم کی بنیاد پر ہے؟ اپنے دل کے حساب سے جو اچھا لگا اس پر عمل کر لیا، اور جو تھوڑا سا بھاری لگا، گراں گزرا، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے بدلے، آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کی پرواہ نہ کی، نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کا عذاب فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، نہ تو رب العالمین کی طرف سے نہ ہی وہاں کوئی اور مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ کس کا جرم ہے؟ یہ ان لوگوں کا جرم ہے جو اپنے خواہش کے مطابق آئے، شریعت کی چیز لے لی تو عمل کر لیا اور باقی چیزوں کی پرواہ نہ کی۔ تو یہ بہت خطرناک صفت ہے، بہت خطرناک عمل ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، عالم علماء سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ فتویٰ پوچھیں گے، ایسا فتویٰ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی خواہش کے مطابق مل جائے، اور اگر ان عالم سے نہیں ملا یہ فتویٰ کسی اور کے پاس جائیں گے۔ یہ ڈھونڈتے کیوں ہیں، جاتے کیوں ہیں کئی علماء کے پاس؟ تاکہ ان کے مطابق کوئی فتویٰ مل جائے، اس لیے نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے مطابق ہمیں کوئی فتویٰ مل جائے، شریعت کے مطابق کوئی فتویٰ مل جائے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اس لیے نہیں۔ تو وہ فتویٰ تو اصل فتویٰ نہیں ہے، وہ تو فتویٰ نہیں رہ جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تلاش کرنے کی ایک طرح سے خواہش نہیں ہوتی، وہ فتویٰ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہ کوئی وہ شریعت ہوتی ہے، وہ بلکہ خواہش کی پرستش ہوتی ہے۔ اور خواہش کی پرستش اس طور پر اگر ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا دنیا کے اندر رسوائی مقدر ہوتی ہے اس آدمی کی، اور آخرت کے اندر شدید ترین عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب کہ اس عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس آدمی کی کسی بھی صورت میں مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایگریمنٹ اور عہد کی مخالفت کا یہ عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق حقیقت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کے اللہ تعالی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔